محرم کے مہینہ جو ہے کیونکہ یہ نیا سال ہے، اس کی مبارک تو میں نے آپ کو دے دی ہے، لیکن اب دیکھیں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں نا، تب سے 12 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ڈویژن تبھی ہو گئی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے سوچا اور اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہے نا وہ حرمت کے ہیں پہلے دن سے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آنے سے پہلے مشرکین مکہ جو ان دنوں میں اگر باپ کا دشمن بھی، باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا نا، تو تب بھی اس کو پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور اب ان مہینوں کو آپ دیکھیے کہ جیسے آپ آسانی کے ساتھ پتہ ہے یاد رہیں گے کہ اگر آپ حج کو درمیان میں رکھتے نا، ذی الحج کو، تو ذی الحج سے ایک مہینہ ادھر کا ذی القعدہ، ذی القعد، ذی الحج، اور پھر ادھر محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بھی بتایا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ کیونکہ ان زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب قافلے نکلتے تھے نا، تو لوگ لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، مارتے تھے، قافلے لوٹے جاتے تھے۔ اور جب قافلے لوٹے جاتے تھے، نہ صرف یہ کہ سامان لوٹتے تھے، وہ جو آدمی اور عورتوں کو پکڑ لیتے تھے نا، ان کو وہ غلام بنا کے ان کو بیچتے تھے۔ وہ بالکل ایسے جیسے ان کا یہ کاروبار ہوتا تھا، انسان بکتے تھے اس زمانے میں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے جو تھے حرمت والے رکھے تھے کہ جب حج کے لیے لوگ نکلتے تھے نا، تو 1 مہینہ پہلے سفر کے لیے نکلتے تھے اور 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا۔ تو ان دنوں میں پھر ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ان کا قافلہ لوٹا جائے گا۔ اور پھر رجب کا مہینے میں یوزلی کیا ہوتا تھا کہ لوگ عمرے کے لیے نکلتے تھے۔ تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی محرم کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس والے لوگوں کو اچھے سے پتا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک سیل لگاتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ، ایز اے کسٹمر ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بائی 1 get 1 free، بائی 1 get 2 free۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بائی 1 get thousands free لگا دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ دیکھیں جو آپ نیکیاں کریں گے، جتنا دیکھیں اس کا فائدہ ہے نا کہ ہم نیکیاں کریں گے تو ثواب ملے گا، اتنا ہی اس چیز پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر غلط کام ہوگا یا غلط چیز ہم کریں گے تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں، ہم نماز پڑھیں پورے ٹائم پہ، ہم نوافل ادا کریں۔ اور پھر 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ اس سے پہلے لوگ بھی رکھا کرتے تھے نا، تو تبھی تو اس کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینہ میں تھے تو یہ فرمایا کہ جب ان کو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی نقل نہ کرے یا ان کی مشابہت نہیں کرنے کا، تو اہل کتاب جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ کہیں مشابہت تو نہیں ہو جاتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے آزادی دلوائی تھی، تو وہ آزادی کے تھینکس میں، خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا سبق ملتا ہے یہاں پہ کہ دیکھیے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، کہ وہ کیا کہتے تھے، روزہ رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ جو ہے ان کا ہم پہ زیادہ حق ہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں۔ تو اب ہم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ کیونکہ مشابہت کی بات تھی نا، تو اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو نیکسٹ ایئر ہم اس کے ساتھ ایک اور دن ملائیں گے، جیسے اگر 9 10 کا رکھ سکتے ہیں یا پھر 10 11 کا رکھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں دن میں 10 کا تو رکھنا ہی ہے۔ اگر دیکھیں آپ کو فار ایگزامپل مشکل ہے نا روزہ رکھنا، تو صرف 10 کا رکھ لیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کب سے، رمضان سے ہم کہہ رہے ہیں نا، آنے والے سال، پچھلے سال، اس سال کے گناہ معاف، تو الحمدللہ۔ ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ، اور یہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سے یوزلی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کی ڈیفرنٹ ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے کہ یا پاک پروردگار، اس کے بعد وہ عہد ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور اس پہ جمنا ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن سارے چھوٹے والے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے 10 محرم کا ضرور رکھیے گا۔ اگر ہمت ہے تو پھر 9 کا رکھ لے ساتھ، یا پھر 11 کا رکھ لے، اور اگر پھر زیادہ ہمت ہے تو پھر تینوں دن کے رکھ لے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہمت ہے تو پھر پورے رکھ لے، پورے شروع سے ابھی سے رکھنا شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں پہ 10 محرم جو ہے وہ آئی تھنک سیٹرڈے کو آ رہا ہے،
تو یو کین ڈو فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے جی جو ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم آج کا جو سبق ہے، جیسے ہم نے الحمدللہ سورت لاسٹ ٹائم ہم نے سورت نازیات کمپلیٹ کی تھی، اس سے پہلے سورت نبا ہم نے کمپلیٹ کی. کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ایون بڑی بھی صورتیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہے نا، تو ہم ایک کلاس میں اپنی ایک سورہ کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس میں سبق دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اور اگر آنیسٹلی 30ویں پارے کے بعد بھی عمل نہیں بدلے گا نا، تو پھر تو اللہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ اتنی خوبصورت آیات ہیں اور بیسیکلی ڈرنے والی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. جب ہماری آنکھ بند ہوگی اس دنیا سے، ہمارا سفر اگلی دنیا میں جائے گا تو کیا ہوگا. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں نا. اب آج ہم انشاءاللہ سورت عبسہ سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. سورت عبسہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 42 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 42 آیات ہیں اور اس میں ایک رکوع ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بیسیکلی شروع کی 16 آیات جو ہے نا یہ ان کے لیے نازل ہوئی تھی. بڑی پیاری سورہ ہے. آنیسٹلی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شروع میں کہ طلب اور تڑپ، دو چیزیں آپ یاد رکھنا، طلب اور تڑپ، یہ جب تک نہیں ہوگی نا تو قبولیت کوئی نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے. رجوع کیا ہوتا ہے؟ جو چاہتا ہے، جو طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو آج کی سورہ میں ہم یہ طلب کے بارے میں پڑھیں گے. پھر ہم سب سے بڑی بات یہ بھی پڑھیں گے کہ جو ہمارے دو ایکشن ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری نیت اور ہمارا عمل، ہماری نیت اور ہمارا ایکشن، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. کیونکہ ہم لوگ اتنی کئی دفعہ بڑی بات کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی کو اتنی بری بات طرح سے تانا دے دیں گے یا اس کو اپنے آپ کو اتنا سمجھ کے اس کی انسلٹ کر دیں گے. اور اگر کوئی کہے گا تو ہم آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری نیت اللہ جانتا ہے، میری نیت خراب نہیں تھی، میں جو بس آدم میں تو سیدھی سیدھی بات کی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب بھی آپ کا دل اگر نیک ہے نا، آپ کا دل ایسا ہے کہ آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کے ایکشن میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے. نہ صرف ایکشن، اس سورہ میں آپ احساسات جو ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کیسے ظاہر کرتے ہیں. احساسات تو شکل کی صورت میں نہیں سامنے آتے نا، وہ ہمارے تاثرات جیسے کہتے ہیں، تاثرات سے ہوتے ہیں. ہمارے چہرے کے تاثرات سے، ہماری باڈی لینگویج سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ تو دے آر انکمفرٹیبل یا دے آر فائن، دے آر ہیپی، دے آر ناٹ ہیپی. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج بہت پیاری پیاری آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں ہم سبق سیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی، کہ اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیرا. تیوڑی چڑھائی، آپ دیکھیں تیوڑی کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو جہاں پہ آئیبرو کے ایسے نہیں ہم ایسے کرتے، یہ والی جو یہ تیوڑی ہے. اب دیکھیں کوئی اور چیز نہیں، صرف یہ چھوٹا سا ایک ایکشن آپ سوچ لیں کہ ناگواری کا احساس جیسے ہوتا ہے نا وہ ہے. اور جیسے منہ پھیر لیا، جیسے جہاں بھی بات ہو رہی تھی ادھر ہی مصروف رہے. اب یہ واقعہ کیا تھا کہ صحابی رسول تھے ام مکتوم. تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتا دوں، کیونکہ 16 آیات ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو کیا چیز، مطلب کیا پرسنالٹی ہوں گے وہ، کہ یہ اندھے تھے. جب اسلام لے کے آئے تھے نا، سابقون اولون میں سے تھے، شروع کے لوگ جو اسلام لائے تھے، تبھی اسلام لے کے آئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہا، ان کی یہ ماموزاد، سب جگہ پہ آیا ہے کہ چچا زاد تھے، لیکن زیادہ تر میں یہ کہ یہ ماموزاد تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے بھی تھے. تو یہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ نے غور کیا کرنا ہے کہ کون سے صحابی تھے؟ اندھے تھے، کہ اتنی بڑی بات کہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اور ان کی طلب، ان کی تڑپ آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح سے جب اسلام قبول کیا، کیونکہ سابقون اولون میں سے تھے. مکہ میں آپ کو پتہ ہے نا جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو کیسا ظلم ہوتا تھا، اس کے باوجود جمے رہے.
اور یہ وہ صحابی تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ثانی جو تھا نا، ہاں عقبہ ثانی میں دو صحابہ کو، جن میں مصعب بن عمیر اور یہ ام مکتوم جو تھے، ان کو مدینہ میں بھیجا تھا تعلیم دینے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جتنے آ چکے تھے وہ بتانے کے لیے۔ کین یو امیجن کہ ہی واز نبینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا۔ اور اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا مدینہ میں، تو اتنے لوگ جو اسلام لائے تھے وہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے تھا، ان کا اتنا بڑا کام تھا۔ پھر مدینہ میں یہ فجر کی اذان بھی دیتے تھے، جیسے حضرت بلال جو تھے رمضان کے مہینے میں وہ کیا سحری کے ٹائم پہ اذان دیتے تھے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ پھر فجر میں اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں جاتے تھے نا، تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ان کو پیچھے اپنا جانشین مقرر کر کے گئے تھے۔ اللہ اکبر، یہی وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں گھر میں کبھی ایسا ہو تو میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نبینا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، اللہ کرے کہ ہمارے گھر کے مرد یہ اتنی سی بات سن لیں کہ یہ نبینا صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں آواز آتی ہے اذان کی؟ مطلب اتنی دور تو نہیں ہوگا نا کہ اذان کی آواز نہیں آتی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ رسول اللہ جب غزوات میں جاتے تھے تو ان کو اپنا جانشین مقرر کر کے بھی گئے، اور جنگ جب ہوتی تھی تو بعض دفعہ یہ پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے، لیکن ان کو بہت شوق تھا کہ کسی طرح سے یہ رسول اللہ کے ساتھ جائیں۔ تو جنگ قادسیہ میں کہتے ہیں حضرت عمر کے دور میں نا 14 ہجری کو آئی تھنک جنگ قادسیہ ہوئی تھی، تو اس میں یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ جنگ تھی۔ ایران میں کیسر اس وقت کا وہ تھا، بادشاہ تھا، تو ان کے ساتھ جنگ تھی۔ تو جب قافلہ اتنا بڑا گیا ہے سپر پاور کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ پوری ذرا پہن کے آگے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پلیز آپ ساتھ بھیجیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جنگ میں تو حصہ نہیں لے سکتا ہوں، لیکن میں جھنڈا پکڑ لوں گا، اور کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں تو مجھے تھوڑی پتہ چلے گا کہ کون جیت رہا ہے یا کون بھاگ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ میں جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا جب تک میری زندگی ہوگی، میں اس جھنڈے کو نہیں سرنگوں نہیں ہونے دوں گا، جھکنے نہیں دوں گا۔ تو جنگ قادسیہ میں ان کو جھنڈا پکڑایا گیا تھا۔ کہتے اتنی زبردست جنگ تھی 3 دن میں، اور اتنے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد پھر پاسا پلٹا، پھر اس کے بعد ان کو فتح ہوئی مسلمانوں کو۔ بہت مشکل جنگ تھی، اور اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں جب ان کو دیکھا کہ یہ شہید ہیں تو لیکن جھنڈا اسی طرح سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا کہ اس کو گرنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے بارے میں اب بات آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، اور ان کے پاس نا بڑے بڑے جو سردار تھے مکہ کے، جس میں عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل تھے۔ یہ یوزلی تو نہیں آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن رسول اللہ کی چاہت اتنی تھی کہ کسی طرح سے یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا نا، ہم نے پڑھا کتنی دفعہ، اگر قبیلے کا سردار کوئی بھی ریلیجن لے لیتا یا کچھ بھی فیصلہ کرتا تو پورا قبیلہ اس کے پیچھے اسی طرح سے ہو جاتا تھا۔ تو رسول اللہ کو یہ ایک خواہش تھی، اور اب رسول اللہ نے میسج بھیجا ان کو، یا جس طرح بھی ہے، وہ رسول اللہ کے پاس آئے یہ پیغام سننے کے لیے۔ اور جب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ بتا رہے تھے، قرآن کی پیغام دے رہے تھے، تو وہ ہر بات نا یس ہاں ہاں جیسے کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کو بہت خوشی تھی کہ یہ شاید ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو۔ اتنے میں کیا ہوا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے، یہ کیونکہ بتایا نا کہ مسجد کے ساتھ ہی وہاں پہ رہتے تھے، مکہ کے مسجد کے پاس ہی تھے۔ تو کہتے کہ انہوں نے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن بھی رہے تھے اور حفظ بھی کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ان کو نظر تو نہیں آ رہا تھا نا، تو یہ چل کے آئے اور دور سے ہی رسول اللہ کو پکارنا شروع کی کہ یا رسول اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ سکھائیے۔ کوئی آیا کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے ساتھ مصروف تھے، تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ سوچئے کہ کوئی کسی کے ساتھ آپ کے گھر میں کوئی ایسا آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے، کسی کو آپ نے کوئی بات کہنی ہے ایسی، اور ان کے ساتھ ڈسکشن ایسی ہو رہی ہے، تو باہر سے آپ کا ہی کوئی جاننے والا ایسا جو روز ہی آپ کو ملتا ہے، اب آرام مطلب کیونکہ یہ تو ایوری ڈے آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سیکھ بھی رہے تھے، رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے، تو آپ ایک دم سے کہے کہ میں فوکس ہو کے ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا وہ جو ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ اللہ اکبر! اب سوچیں یہ قرآن کی حقانیت کی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ خود ہی گھڑ لیا قرآن یا سیکھ کے کر لیا، تو اگر خود گھڑا ہوتا تو یہ آیا، یہ سورہ کبھی رسول اللہ نہیں اس کے اندر شامل کرتے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ جو ایسے تیوری چڑھانے کی وجہ سے اور ان کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے 16 آیات نازل کر دی کہ عبس وتولی، کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے کیا کیا، آپ نے منہ پھیرا، کہ یہ رائٹ اپنے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا، وہ کیا کون سا تھا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ بھی دیکھیں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تان دینے والے یا پھر چغل خور جو ہے ان کے لیے وائل ہے۔ تو قرآن پاک میں کہتی ہوں اتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں کہ انسان کا کریکٹر، پورا کردار جو ہوتا ہے نا وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک جو تیوری چڑھانے کی وجہ سے کہا کہ ان جاءہ الاعمی، کہ جب آیا آپ کے پاس ایک نبینا۔ اب دیکھیں یہاں پہ صحابی جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام بھی لے سکتے تھے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبینا کیوں کہا؟ کیونکہ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہماری سوسائٹی میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو پیدائشی طور پر یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں، یا فار ایگزامپل لنگڑانا جس کو کہتے ہیں، یا ہکلانا، یا دیکھنا نہ، یا کوئی بھی ایسی والی چیز ہوتی ہے جو نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہی ہوتی ہے ان کے اوپر بھی، تو ہم ان کو کس جگہ پہ رکھتے ہیں؟ یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ نبینا صحابی ہیں، اور دوسری طرف سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کے ترستے تھے رسول اللہ کہ کسی طرح سے یہ اسلام لے، ان کا اپنا تو کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جگہ پہ لا کے ان صحابی رسول کو کس جگہ پہ پہنچا دیا کہ دنیا کے لحاظ سے اگر وہ پیچھے ہے نا تو صرف اس لیے کہ ان میں دین کی تڑپ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، کہ آپ کو کیا چیز آپ کو بتائے، کہ کیا چیز ہے بتائے آپ کو کہ شاید کہ وہ پاک ہو جائے، کہ شاید کہ وہ اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا لفظ پاکیزگی اختیار کرنا، جیسے کہتے ہیں اس کو کہ تزکیہ نفس کر لیتا۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے، دیکھیں تزکیہ نفس جو ہوتا ہے نا یہ بہت مشکل ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی دیر سے کلاسز میں جا رہی ہے، سارا وقت قرآن بھی پڑھتی ہے، اب اس کی زندگی میں تو عمل تو کوئی بھی نہیں اس کا بدلا۔ یہاں سے آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا کہ پاکیزگی جو ہوتی ہے نا، تزکیہ نفس، یہ ہوتا ہے کہ جب کوشش کر کے صفائی کرنا۔ آپ گھر کی جب صفائی کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک جھاڑو لگا تو سارا گھر صاف ہو گیا، ٹائم لگتا ہے نا۔ اسی طرح سے نفس کی برائیوں کو نکالنے کے لیے، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان تو ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے نا، تو انسان میں اور آپ دیکھیں جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے ہی ہم اس لیول پہ آ جائیں کہ چلو جی اب تو ہمیں یہ بھی آ گیا، وہ بھی کر لیا، ہماری عبادت بھی ایسی ہوگی تو خشوع بھی آ گیا، تو رونا دھونا بھی شروع ہو گیا راتوں میں اٹھ کے۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹائم لگتا ہے۔ لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اس نے تو حجاب لے لی ہے، اب یہ دیکھو نا ابھی بھی یہ ایسے کر رہی ہے، ٹائم نہیں دیتے لوگ۔ اور اس میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے کہ شاید کہ وہ پاک ہو، مور پاک ہو جاتا، مطلب پاکیزگی اختیار کرتا، اس کا نفس اور پاک ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر وہ نصیحت پکڑتا تو فائدہ دیتی اس کو نصیحت۔ کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے، دیکھیے قرآن کلاس میں آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، میں کہیں نہ کہیں سے پڑھتی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں۔ وین ایور ہم قرآن سے جڑتے ہیں کسی بھی لیول میں تو کوئی نہ کوئی یاد دہانی ہمیں رہتی ہے، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک چیز آ جاتی ہے جو ایک برائی کو نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 100% ہمارے اندر سے صفائی ہو جائے، لیکن وہ صفائی کا
عمل شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا، میں ہمیشہ جو بات کہتی ہوں نا، رزلٹ نہیں دیکھنا کہ میرا بندہ 100% پیور ہوا تھا کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پاکیزگی کیا کوشش دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بندے نے کتنی محنت کی تھی اور وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں نیت ہے، رائٹ. اور پھر عمل میں کس طرح سے اس نے اس کو ڈھالا تھا. اور کوشش کرنے کے لیے کتنی دفعہ میں یہ بات کہتی ہوں، لوگ بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں. لوگ قرآن کلاسز میں جاتی ہے، ادھر بیٹھی ہوئی تھی، ادھر یہ کر رہی تھی. میں کہتی ہوں کہ بیٹھی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ قرآن سے جڑنے کا، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ان کے اندر سے ہر برائی نکل جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من استغنا، اے نبی کہ رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے. استغنا مطلب جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. فأنت لہ تصدی، تو کیا آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ وہ لوگ جو دین سے دوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور اپنے آپ کو بڑا تکبر میں سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں اب آپ اپنی زندگی دیکھیے. جب ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، اب ہر انسان کا ایک اپنا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس ہوتا ہے کہ میں جی میرے دوست ملنے والے ایسے تو میں ان لوگوں میں ملتی ہوں، ان لوگوں میں ملتی ہوں. بالکل یہ لوگ تو جن کو ہم ذرا ایسا سمجھتے ہیں، چلے ہم اگزامپل سب سے نیچے جاتے ہیں، ہمارے کام والی ہیں. ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا سکیں یا اپنی جگہ پہ ان کو ساتھ لے کے جا سکیں. اللہ اکبر. یہ بات تو وہ ہوتا ہے نا کہ ممکن ہی نہیں ہوتی ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. چلے وہ ان کو چھوڑ دیں. ذرا سوسائٹی میں تھوڑے غریب رشتہ دار، جب ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، اس وقت آپ دیکھیں، جب یہ کمپیریزن اس وقت آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا کہ کیسے ہم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ہم جب ہمارے گھر میں آتے ہیں، اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ والا ہے نا، جس کو ہمیں، اب دیکھیں دلوں کے حال ہم نہیں جانتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں نا کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا سے آ جاتے ہیں اس کے بدلے لینے کے لیے. وہ کچھ نہیں کہے گا، وہ میں بھی بات بھی نہیں ایسے کر سکے. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خشیت رکھنے والے، ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں چلنے کی کوششیں کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تھامے رکھتا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. ہمارے پاس دنیا کا کرائٹیریا فرق ہے کہ امیر سے امیر تر سے دوستی کرنے کی کوشش، اور نام سے نام تر کے وہ تو اتنا پاپولر، وہ اتنا مشہور، وہ ایسا، اور جو ایسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے اتنے بڑے سرداروں کے سامنے اپنے ایسے بندے کا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا بتا رہے کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پیدائشی طور پہ وہ تھوڑا کمزور انسان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقام اس کو عطا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، ایسا نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک ایگزامپل بنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ عمل رہتا تو کل کو کوئی بھی کہتا کہ ہم نے حدیث میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ کے پاس جب وہ آئے ہوئے تھے سردار، تو وہ جو ایک عام بندہ آیا تھا ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے تیوری چڑھائی، ان کو کوئی پسند نہیں بات آئی، انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سا ٹھہر کے آنا، ابھی میں ان سے بات کروں. تو ایک چیز بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو رہتی دنیا تک ایگزامپل بنی تھی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس میں اتنا بڑا سبق دیا ہے. دیکھیں جو استاد ہیں، اب ادھر آج الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو کلاس یہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب کوئی طلب کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے نا اسٹوڈنٹ، یا فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ کال کرتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میں فیس نہیں پے کر سکتی ہوں. ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں ڈالے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان اسٹوڈنٹ کی فی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایون ٹیچرز کو میسیجز جاتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں، ہم ان کو صدقہ جاریہ کے لیے فیس دینا چاہتے ہیں، تو وہ کین وی پے دس. تو لیکن ان ٹیچرز کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے کہ اگر کوئی طلب کے ساتھ آ گیا اور آپ کا کوئی اتنا سا ایٹیٹیوڈ بھی بدلا نہ ان کے ساتھ، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے اس کا بدلہ لینے آ جائیں گے. تو اس لیے کبھی ایسا نہ کرنا کہ جو طلب کے ساتھ آیا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہے، دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہوتا ہے.
بس یہ چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں جب کوئی ایسا انسان جو اب ام مکتوم جو تھے یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے نا، انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کوئی تیوری چڑھی ہے یا دوسری طرف منہ کیا یا کچھ بھی، انہوں نے تو نہیں دیکھا۔ آنسر کون کرے؟ ان کی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، ہے نا۔ آپ یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو مظلوم ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی طرح سے، آپ سوچیں کہ کسی کے گھر میں بہو لے کے آئے فار ایگزامپل، پتہ ہے کہ اس کا پیچھا کوئی نہیں ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اب پیچھا تو اسٹرانگ ہے نہیں، اب اس نے جانا کدھر ہے، تو وہ پھر خامن کو بھی وہ فائدہ اسے اٹھاتا ہے، اس کے سسرال والے بھی اٹھاتے ہیں، اس کی بےزتی کرنے کے لیے اس نے کدھر جانا ہے، بس ٹھیک ہے جو مرضی کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کا حساب خود لیتے ہیں۔ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا، ایون دو وہ مسلمان نہیں ہے، یا تو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ وہ قرآن کا علم لینے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایون دو وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو مظلوم کی آہ جو ہے نا وہ ساتوں آسمان پار چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں اتنا پیارا سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بے پرواہی کر رہے ہیں، کوئی ان کو شوق ہی کوئی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، آپ ان پہ پریفرنس دے رہے ہیں ان کو جو اللہ کا ولی ہے، بیسیکلی جو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے کوشش کر کے نکل رہے ہیں۔ آپ اپنی کوششیں دیکھیے ہمارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، ہائے میرے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے سبق نہیں سنایا، میرے پاس ابھی تو یاد بھی نہیں رہتا، اب تو چھوڑے نا، اب تو لکھنا بھی نہیں آتا، اب کیا سیکھیں گے، اچھا گھر میں شادی ہے تو ابھی نہیں کرنا، ابھی تو آج تو یہ ہو گیا وہ گیا، 100 بہانے۔ یہاں پہ کوئی بہانہ ہے؟ ام مکتوم دیکھیں دیکھ نہیں سکتے، اور آپ سوچیے کہ ان کی کوشش کیا ہوگی کہ کس مشکل سے وہ اپنے گھر سے کس کو سہارا لیا ہوگا، کسی کو کہا ہوگا مجھے وہاں تک چھوڑو، کس ہمت سے وہ وہاں تک پہنچے، صرف اس لیے کہ وہ دین سیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک مسئلہ قرآن کا پوچھا، کوئی ایک آیا کی تفسیر پوچھی ہوگی، تو ہم اپنی چیز دیکھیں اور ہمیشہ ام مکتوم کو سامنے رکھیے گا کہ یا پاک پروردگار مجھے ہمت عطا کرنا تاکہ میں قرآن کا علم صحیح طرح سے حاصل کر سکوں، کیونکہ قرآن کے بارے میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرمائیں گے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو آپ اس کے لیے توجہ دیتے ہیں وہ جو بے پرواہی کرتا ہے۔ اور آیا نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اللہ اکبر، اے نبی آپ پہ نہیں ہے اس کو پاک کرنا، کیونکہ پاک کرنے کے لیے نا اس کو خود ہی کوشش کرنی ہے، اس وجہ سے آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ تمام ٹیچرز کے لیے بھی میں کہوں گی کہ ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ پیغام پہنچا دینا، اب اس کو جج نہیں کر رہا کہ میں نے کہا تھا اس نے تو سنا ہی نہیں، اس کو کیا فائدہ، ہر دفعہ اس کو بتاتی ہوں پھر ایسے کر رہی ہے۔ ہمارا کام، ہر استاد کا کام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کام تھا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا۔ اب جس تک یہ پیغام پہنچا ہے نا اس کی یہاں کی پاکیزگی اس کو خود کرنی ہوگی، اس کو خود محنت سے قدم بقدم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، رسول اللہ نے کیا کہا تھا، فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ ایک قدم آتا ہے نا تو میں 10 قدم آگے آتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں، وہ بھاگ کے آتا ہے میں اس کو تھام لیتا ہوں۔ تو ایک دفعہ اس کے راستے میں چلنے کی نیت کے ساتھ، طلب کے ساتھ کوشش کرے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے سنبھال لیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا، اور رہا من جاءَكَ يَسْعَىٰ، کہ وہ رہا جو آپ کے پاس کوشش کر کے آیا تھا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ام مکتوم کو نا، کہ وہ اتنی محنت کے ساتھ کوشش کر کے پہنچا ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور نہ صرف اس نے 2 چیزیں ہیں دیکھیں، ایک کوشش اور دوسرا یخشا، اور اس نے اس طرح سے پہنچا کہ وہ ڈر بھی رہا تھا، ڈرتا ہوا پہنچا۔ ڈر کس چیز کا تھا؟ سوچے ذرا، ڈر کس چیز کا تھا؟ ہمیں کس چیز سے؟ یہ خوف الہی جس کو کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی اللہ اکبر اتنی پیاری احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوف الہی سے جس کا ایک آنسو بھی آنکھ سے نکلتا ہے نا وہ زمین پہ بھی نہیں گرتا، کہ فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں۔ اور جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے، خشیت الہی سے آنسو نکلتے ہیں نا، وہ آنکھ، وہ چہرہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آگ بھی نہیں چھوئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ایسے کریں گے اس کے ساتھ۔ اسی لیے جو صحابہ
تھے جو علماء تھے، کہتے ہیں جب وہ روتے تھے نا تو وہ وہی آنسو پورے مل لیتے تھے اپنے اوپر کہ یہ خشیت. ایک ہمارے آنسو ہوتے ہیں نا، ہمارے تو اپنے دکھوں کے آنسو ہوتے ہیں، یا اللہ یہ دعا پوری نہیں ہوئی تو یا اللہ یہ کیا ہو گیا تو یا اللہ. میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، خشیت الہی کے آنسو کہ یا پاک پروردگار میں کوشش تو کر رہی ہوں، پتہ نہیں میں تیرے سامنے جاؤں گی میرا عمل اس طرح کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یا پاک پروردگار مجھے جنت میں کسی طرح سے بھیج دینا، یا پاک پروردگار میرے اعمال نہ دیکھنا، یا اللہ تو اپنی رحمت نازل فرمانا، یا اللہ تو اپنا کرم کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں. یہ ہوتی ہے خشیت الہی. کبھی امید ہوتی ہے اور کبھی خوف ہوتا ہے. ہم سورۃ رحمان میں بھی، سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، کہ وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. ہم کہتے ہیں ڈراؤ نا، کیا یہ اب کوئی نہیں ڈرنے کی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے